کرنے دھرنے والا کون؟ یہ اللہ کے ولی نا، یہ اللہ کے ولی. میں پھر نام لے رہا ہوں، اللہ کے ولی اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ یہی اجمیر میں اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا. وہ 30-40 مریدین تھے اس وقت. سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو آج چلنا ہے، اپنا کپڑا برتن سب تیار کرو، ہم کو یہاں سے چلنا ہے. تو وہ سارے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں چلنا ہے؟ فرمایا چلنا نہیں ہے، میں رات کو سویا تھا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم فرمایا کہ معین الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر گاؤں گاؤں چلے جاؤ، قریہ قریہ چلے جاؤ، بستی بستی چلے جاؤ، علاقے علاقے میں چلے جاؤ اور جا کر بتا دو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں بلکہ کس کے حکم سے جا رہا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا، بولو نا، بولو نا. سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہا. آپ لوگ بھی تیاری کریں میرے دوستو. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر معلوم نہیں کہاں کا قریہ قریہ گئے، گاؤں گاؤں گئے، دیہات دیہات گئے، علاقے علاقے گئے، بستی بستی گئے، شہر شہر گئے. اور یہ کام میرے دوستو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، بتاؤ نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. اللہ کے ولی، بولو نا اللہ کے ولی اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی علاقے علاقے میں، دیہات دیہات میں، قریہ قریہ میں، گاؤں گاؤں میں. اور ایک ہی اعلان ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، معلوم ہے نا؟ نمبر 1 بولو نا، نمبر 1 کلمہ. بولو نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج بیت اللہ. بتاؤ نا فنڈامنٹلز آف اسلام. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1 ساتھ میں، نمبر 1 گواہی دینا. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 3 سال گزر جائے تو اپنے مال کی زکاة دینا. نمبر 4 رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہر جگہ پہ جا کے یہ اعلان کر رہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اب گاؤں میں جا رہے، قریہ میں جا رہے، دیہات میں جا رہے، علاقے میں جا رہے، شہر میں جا رہے، بستی میں جا رہے. مجھے اس وقت آپ کو یہ بتانا کہ ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہنچے. بولو ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پہنچے. دیکھا پورا گاؤں باہر آ گیا، پورا گاؤں باہر آ گیا ہے. ایک طرف مرد کھڑے، ایک طرف عورتیں اور بچے کھڑے، ایک طرف سارا سامان رکھا ہوا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو خود گاؤں میں آ رہا تھا، یہ پورا گاؤں باہر کائے کو آ گیا؟ اب دکھتی بات ہے اگر گاؤں پورا باہر آ گیا تو گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سی جگہ پر ہم لوگ کھڑے؟ اگر پورا کھڑے باہر آ جائے تو قاری احمد علی اندر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کھڑائی میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پورا کھڑائی باہر آ جاوے تو وہ سارا گاؤں باہر آ گیا. سارے مرد ایک طرف ہو گئے، ساری عورتیں بچے ایک طرف ہو گئے، ایک طرف سامان رکھا. تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم سب باہر آ گئے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ بتا دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. تو
تو سارے گاؤں والے جو بڑے بڑے تھے نا، گاؤں کے بڑے بڑے، وہ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ہم کو پتا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آنے والے، لیکن ابھی یہاں سے چلو، ہم لوگ بھی باہر آئے، آپ کا انتظار کر رہے، آپ آگے تو ہم بھی چلے ساتھ میں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا لیکن کیوں جانا کیوں ہے، اپنے گاؤں کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اب سننا، وہ جو بڑے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں، ساتھ میں بولو ہمارا گاؤں اور اس کے ساتھ لگا ہوا جنگل دونوں قریب ہے، یعنی ہمارا گاؤں ختم ہوتا ہے اور جنگل شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور اتنی خطرناک اور ڈینجر آگ لگی ہے کہ معلوم نہیں درختوں کے درخت اور پتوں کے پتے، اور معلوم نہیں کتنی جگہ کو آگ نے برباد کر دیا۔ بس تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہمارے باغ برباد ہو جائیں گے، ہمارا پورا سنسار ختم ہو جائے گا۔ ہم ضروری سامان لے کر آ گئے، حضرت آپ بھی چلو، کبھی بھی آگ آ جائے گی۔ اس لیے کہ آگ کے آنے میں دیر لگتی۔ حضرت خواجہ اے سبحان اللہ بولنا، کیا نام ہے؟ کھڑے والوں سبحان اللہ بولنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا چلو گاؤں میں، کیا فرمایا چلو؟ ارے سب نے کہا حضرت ہم لوگ باہر آ گئے، بیوی بچوں کو لے کر آ گئے، سارا سامان وامان لے کر بھی باہر آ گئے، اور آپ کہتے گاؤں میں چلو۔ ارے اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے جواب دیا کیا سمجھتے ہو، آگ جلا دیے، آگ نہیں جلاتی، آگ کا پیدا کرنے والا جب حکم دیتا ہے تو آگ جلاتی ہے۔ ویسے آگ جلانے کی طاقت رکھتی؟ سب نے کہا حضرت لیکن یہ تو آپ کی ہمت کی بات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے، ان کے ساتھ میں جو مریدین تھے وہ بھی بولو وہ بھی ساتھ میں۔ اب گاؤں والے آپس میں باتیں کریں، اندر جانا کہ نہیں جانا، جانا کہ نہیں جانا۔ کچھ لوگ کہے اندر جائیں گے جل جائیں گے تو کیا کریں گے، اور کچھ لوگ کہے کہ جب اللہ کے ولی جا رہے چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلے۔ تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ چلے جا رہے، تھوڑی دیر میں آسمان پر دھواں نظر آیا، مطلب آگ آ رہی، بولو آگ آ رہی۔ اب سب نے کہنا شروع کیا اللہ کے ولی وہ دیکھو دھواں نظر آ رہا ہے، مطلب ہے کہ بس 5 منٹ کے اندر آگ یہاں پر آ جائے گی، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم واپس چلیں۔ کون یہاں سے بھاگے؟ اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے اس دھوئے کی طرف دیکھا اور کہا اس کے اندر طاقت نہیں کہ کسی کو جلائے، بھائی آگ کے اندر طاقت نہیں جلانے کی جب تک اوپر والا اس کو پرمیشن نہ دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھتے جائے۔ اب تو جو مریدین تھے نا وہ بھی حیران ہو گئے، اب بار بار حضرت کو کہنے لگے حضرت اور دھواں آگے آ رہا، اور دھواں آگے آ رہا، اور دھواں آگے آ رہا۔ اتنے میں تو دیکھا کہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور آگ تیزی سے آنے لگی۔ جب آگ سننا برابر سننا، جب آگ تیزی سے آنے لگی، ساتھ میں بولو آگ جب تیزی سے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے، بولو کیا کیے؟ جھکے، اور جھک کر ایسے دھیرے سے اپنا جوتا نکالا۔ اب ان کا چمڑے کا جوتا وہ بھی پھٹا ہوا تھا، اور دھیرے سے یوں جوتا نکالا اور یوں لے کے یوں آگ کی طرف پھینکا۔ بولو آگ کی طرف پھینکا۔ اب ظاہری بات ہے آگ تو کیسے شعلے والی اور کیسے آسمان کو چھونے والی، اب ان کا جوتا تھوڑی آسمان کی طرف جانے والا۔ بھائی آپ کے پاس بھی جوتا چپل ہوگا، آپ پھینکو گے تو یہ پردے سے ٹکرائے گا اور پردے سے ٹکرا کے واپس نیچے گر جائے گا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دھیرے سے جھکے، اب وہ پھٹا ہوا جوتا تھا چمڑے کا، اس کو نکالا اور یوں آگ کی طرف ڈالا۔ آج بھی میرے پیاروں علماء سے پوچھو، کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے جوتا ڈالا، جوتا آگ کی طرف نہ گیا، صرف آگ کے قریب میں پہنچا اور اللہ کی قسم آگ بجھ کر ختم ہو گئی۔ وہ آگ بجھ کر جیسے کوئی آگ لگی نہیں ہے، آگ بجھ کر ختم ہو گئی۔ اب تو تھوڑی دیر میں پورا گاؤں، بولو جب پورا گاؤں جمع ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ لگی کہاں تھی؟ سب نے کہا حضرت پیچھے جنگل میں لگی تھی۔ کہا جاؤ جنگل میں دیکھ کر آؤ۔ بہت سارے جوان دوڑے جنگل کی طرف گئے، ارے آگے 1 گھنٹے میں واپس جنگل سے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آگ جنگل میں نہیں لگی، ہم نے پورے جنگل کو دیکھا، کسی درخت کے اوپر کالا دھبا نہیں، کسی پتے کے اوپر کالا دھبا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہی نہیں۔ اب سننا، اجمیر والے بابا نے فرمایا پہلے ہی کہہ رہا تھا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں، جلانے والا کون ہے؟ وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، اگر ہم ہوتے تو ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ ایک کام کریں، اب یہ گاؤں چھوڑ کے نہ جائے، گاؤں چھوڑ کے یہیں پر رہ جائے۔
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں مجھے تو اجمیر جانا ہے، میں تو میرے نبی کے حکم سے اجمیر آیا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہو کہ یہیں پہ ٹھہر جاؤ۔ ارے گاؤں والوں نے کہا حضرت یہیں پہ ٹھہر جاؤ، لیکن حضرت نے پوچھا میں یہاں کیوں ٹھہروں؟ مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر سارے امتی عمل کرے، سارے میرے بھائیوں عمل کرے، میری ماں بہنیں عمل کرے، مجھے تو یہ بتانا ہے، مجھے گاؤں میں رہنا تھوڑی ہے۔ سب نے کہا کہ حضرت آگ لگے گی تو کیا کریں گے؟ پھر آگ لگے گی تو حضرت نے فرمایا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں۔ پھر بولو جلانے والا کون؟ بولو نا جلانے والا کون؟ اسی لئے حضرت ابراہیم کتنے دن آگ میں رہے تھے؟ 40 دن۔ کتنے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے؟ 40 دن اور 40 رات جلے۔ ارے بولو جلے۔ اللہ نے فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آگ کو کہہ دیا اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اللہ آگ کو کہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ بولو نہ جلانے والا کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں۔ اب سننا، کچھ لوگ حضرت خواجہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ ہمارے گاؤں میں نہیں ٹھہریں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میں تو بس صرف کام کروں گا، سب کے کان تک بات پہنچاؤں گا، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، بس پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن اپنا جوتا یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرا جوتا، چمڑے والا جوتا، پھٹا ہوا جوتا، اس کا کیا کرو گے تم لوگ؟ تو کہا حضرت کیا کریں گے؟ یوں گیا اور یوں آیا، آگ گئی، کیا کریں گے؟ آپ کا جوتا یوں لہرائیں گے، آگ چلی جائے گی۔ اب سننا، اب سب پورا یہ سارے لوگ، سارا مجمع کان کھول کر سننا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا تم نے کیا سمجھا؟ تم نے کیا سمجھا کہ میں نے جوتا آسمان کی طرف لہرایا تو آگ بجھ گئی؟ سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا جملہ فرمایا ہمارے دل میں کلمہ ہے، اللہ کا یقین ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کلمے والے کا جوتا، بولو کلمے والے کا جوتا جب دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اللہ کی قسم ہمارا ایمان کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا جائے۔ اور پھر فرمایا بولو نعرہ تکبیر، کیونکہ اس وقت اللہ ہی کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ اجمیر والے بابا نے صاف طور پر فرمایا کہ ہم کلمہ والے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے۔ اگر نبی سے محبت والے کا جھوٹا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے تو جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ لیکن میرے پیارو ہمیں پتہ چلا کرنے دھرنے والا کون؟ اور حضرت نے کیا فرمایا معلوم؟ آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے جوتا پھینکا تو آگ بجھ گئی؟ ارے وہ تو اچانک دل میں خیال آیا کہ چلو جوتا ڈالو تو میں نے جوتا ڈال دیا، ورنہ اللہ کی قسم صرف اپنا ہاتھ بھی بتا دیتا تو آگ واپس چلی جاتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کرنے دھرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ ناممکن کو بھی، تو جب اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے تو وہی اللہ تو ہمارا بھی ہے۔ ارے بولو نا وہ اللہ ہمارا ہے، ایمان ہمارا ہے، بولو رسول ہمارے، قرآن ہمارا ہے، حدیثیں ہماری ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے پھر ہمارا کاروبار کیوں نہیں چلتا؟ میرے دوستو ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں گھر میں ٹینشن کیوں آتا ہے؟ ہمیں ہر وقت ڈر کیوں لگا رہتا ہے؟ سیدھی بات ہے میرے دوستو، ہمارے دل میں جو کلمہ ہے نا اس میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے کلمے میں وہ یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ آج اسی لیے آئے ہیں، سب سے پہلا کام اللہ پر یقین بناؤ، اللہ سے ڈرو۔ آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ جیسے یہ اجمیر والے بابا کے لیے اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، لیکن سچ بتاؤ نا ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ارے بھائی یہ پوچھ رہا ہوں میں، ہاں یا نہ بولو نا، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اور ڈرنا بھی ڈرنا چاہیے، وہ اللہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کو کسی کو برباد کرنا ہو تو ٹائم لگتا ہے اللہ کو؟ کسی کو آباد کرنا ہو اللہ کو ٹائم لگتا؟ آپ قرآن میں سورہ یاسین دیکھے ہوں گے، ہاں بولو دیکھے، سورہ یاسین کی آخری نہیں اس کے اوپر والی آیت
سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھو، پورے اللہ کی قدرت نظر آئے گی. اللہ فرماتے میرا فیصلہ، ارے اللہ فرماتے میرا فیصلہ مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، صرف میں نے کہہ دیا کن. بولو کیا کہہ دیا؟ کن فیکون، ہو گیا. کسی کو آباد کرنا تو آباد ہو گیا، کسی کو برباد کرنا تو برباد ہو گیا. یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ قرآن میں سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا آپ کو، میں نے کہا نا آخری آیت نہیں پڑھنا، اس کے اوپر پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میری قدرت کو تو دیکھے، کوئی میرے آرڈر کو تو دیکھے. اللہ فرماتے میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کن. بولو کیا کہہ دیا؟ فیکون، وہ ہو گیا. تو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہوں گے، بہت دیر سے بیٹھے بھی ہوں گے. ابھی آپ نے مولانا شمشیر عالم کی نعت پاک کو سنا، اور معلوم نہیں مولانا سہراب صاحب کا بیان ہو رہا تھا، اور بھی کتنے لوگوں کے بیان ہوئے ہوں گے. مجھے صرف ایک بات پوچھنا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں ڈر لگتا ہے، صحیح بولو، ڈر لگتا ہے. آواز نہیں آ رہی. ڈر لگتا ہے، اور ڈرنا بھی نہیں، ڈرنا بھی چاہیے. خود اللہ کہتا مجھ سے ڈرو. ارے اللہ کہتا مجھ سے ڈرو. ہم نے کہا اللہ تجھ سے ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے، آخری وقت آئے گا تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والے مجھ سے ڈر لے. اللہ فرماتے جیسا مجھ سے ڈرنا ویسے ڈر لے. اے میرا بندہ تو مجھ سے ڈرتا جائے گا، گناہوں کو چھوڑتا